دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ دنیا میں یوں تو کئی شہر جدید سہولیات سے آراستہ ہیں اور کئی شہروں کو انتہائی جدید انداز میں بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک شہر ایسا بھی ہے کہ جسے بسانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور جس کے بارے میں خواب دیکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے جدید شہر آج تک بسایا ہی نہیں گیا۔ یہ شہر کہاں بسایا جا رہا ہے، اس کو کون بنانے جا رہا ہے، اس کے جدید ترین ہونے کے دعوے آخر کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ تو جناب، دنیا میں جدید ترین سہولیات سے مزین اس شہر کا منصوبہ بنایا ہے کسی اور ملک نے نہیں بلکہ جزیرہ نما سعودی عرب نے، جہاں اندھیرے میں جگمگاتے ساحل ہوں گے، صحرا میں جنگل ہوگا، 10 کروڑ درخت لگا کر ماحول کو بھی صحت افزا بنایا جائے گا، مقناطیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑتی مسافر ٹرینیں ہوں گی اور بلند و بالا عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہی نہیں بلکہ ایک نقلی چاند بھی بنایا جائے گا جس سے پورا شہر منور ہو سکے گا۔ اس شہر کا نام رکھا گیا ہے نیوم، یعنی نیا مستقبل۔ نیوم شہر کا منصوبہ اکتوبر 2017 میں پہلی بار منظر عام پر لایا گیا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر اس منصوبے کی رونمائی کی۔ یہ شہر ان کے ویژن 2030 کا اہم ترین حصہ ہے۔ نیوم سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع صوبہ تبوک میں سمندر کنارے بسایا جا رہا ہے۔ یہ شہر بحیرہ احمر کے شمال میں، مصر کے مشرق اور اردن کے جنوب میں واقع ہوگا، یعنی پہاڑ، صحرا، میدان اور سمندر سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اس کا مجوزہ رقبہ 26,500 مربع کلومیٹر ہے، یعنی کویت جیسے چھوٹے ملک سے یہ بڑا ہوگا۔ یہ سمندر کے ساتھ ساتھ 460 کلومیٹر تک پھیلا ہوگا۔ اس کے ایک طرف بحیرہ احمر اور دوسری طرف خلیج عقبہ ہوگی۔ سعودی حکومت کی خواہش ہے کہ اس شہر کا پہلا فیز 2025 میں ہی مکمل کر لیا جائے۔ صحرائے عرب میں یہ شہر نہ صرف سرسبز و شاداب علاقوں پر مشتمل ہوگا بلکہ اس میں وہ جدید سے جدید سہولیات بھی میسر ہوں گی جو آج کل کے زمانے کے کسی بھی انتہائی الٹرا ماڈرن شہر میں دستیاب ہیں۔ دوستو، اب ذرا یہاں ہم آپ کو وہ سہولیات بھی بتا دیں جو اس شہر کی آن، شان اور مان بڑھا دیں گے۔ سب سے پہلے تو اس شہر کو اس خواب کی تعبیر قرار دیا جا رہا ہے جو 1882 میں ہسپانوی ماہر تعمیرات آرتھرو سوریا وائے مٹا نے دیکھا تھا۔ کیونکہ یہ شہر ان کے تصور سے بالکل ملتا جلتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے خواب کو لینئر سٹی کا نام دیا تھا، جس میں بلڈنگز بھی ہواؤں کے رخ کے مطابق بننا تھی اور سورج کی شعاعوں کے بہتر استعمال کو بھی یقینی بنایا جانا تھا۔ اس شہر میں ریلوے لائنز کے لیے الگ زون ہونا تھا، مختلف تحقیقاتی، تعلیمی اور صنعتی اداروں کے لیے الگ الگ زونز بنائے جانے تھے۔ ایک علاقہ ایسا بھی تجویز کیا گیا جس میں صرف گھر بنائے جانا تھے۔ اس علاقے میں خاص طور پر بچوں اور خواتین کی سہولیات کا خیال رکھا گیا تھا۔ مختلف پارکس اور زرعی فارمز بھی بننا تھے تاکہ شہر میں انتہائی صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس طرح کے ایک شہر یا بڑے ٹاؤن کی بنیاد 1920 میں میڈرڈ میں رکھی گئی۔ پھر اس سے ملتی جلتی خصوصیات کا حامل شہر جرمنی میں فرینکفرٹ کے نام سے بھی بسایا گیا۔ اب سعودی عرب میں نیوم شہر کے اندر ایک علاقہ لائن سٹی کے نام سے بنایا جائے گا جس میں نہ کاریں ہوں گی، نہ ہی کاربن امیشن کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ ہوگا۔ ایک بڑا منصوبہ یہ بھی ہے کہ نیوم میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے رینیویبل انرجی سے ایندھن فراہم کیا جائے گا۔ دوسری جانب استعمال شدہ پانی کو سمندر میں پھینکنے کی بجائے اسے صنعتی خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیوم کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے ایک مصنوعی اسکیئنگ ریزورٹ بنانے کا بھی منصوبہ ہے۔ اس کا نام ٹروجینا رکھا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز مارچ 2022 میں کیا گیا ہے۔ یہ پورے جزیرہ نما عرب میں برف پوش پہاڑوں سے ڈھکا پہلا اسکیئنگ پوائنٹ ہوگا جس کی بلندی 1500 سے 2600 میٹر تک ہوگی۔ یہ سعودی عرب کے سب سے بلند پہاڑی علاقے میں بنایا جا رہا ہے جو خلیج عقبہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس علاقے کا درجہ حرارت پورے نیوم سے انتہائی مختلف ہوگا۔ ویسے بھی سردیوں میں اس علاقے کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر جاتا ہے۔
نیوم میں ایک عالمی معیار کا ایئرپورٹ بنانے کا بھی منصوبہ ہے، جس میں پہل پروازیں اندرون ملک ہی چلیں گی، خاص کر دارالحکومت ریاض سے نیوم کے درمیان۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی سیاحوں کو یہاں لانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ ایئرپورٹ 20 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ نیوم شہر منصوبے کے اس حصے کو نیوم بے کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اس تاریخی منصوبے پر یعنی نیوم شہر کے بسانے پر ابتدائی تخمینہ $500 ارب کا لگایا گیا ہے۔ سعودی حکومت کو یقین ہے کہ اس سے اس کی قومی آمدن میں سالانہ $48 ارب کا اضافہ ہوگا، جبکہ 3,80,000 نئی نوکریاں بھی پیدا کی جا سکیں گی۔ یہاں پر فطرتی حسن کو 95% تک محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ شہر میں بجلی کی سہولت ایندھن کے متبادل قدرتی ذرائع یعنی رینیوبل انرجی سے فراہم کی جائے گی، جس سے ماحول انتہائی صحت مند ہوگا۔ پیدل چلنے والوں کے لیے اس شہر میں الگ سے راستے ہوں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ اور گھروں تک رسائی کے لیے الگ سے انفراسٹرکچر ترتیب دیا جائے گا۔ تیز رفتار ٹرین چلائی جائے گی جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف 20 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ اس کی رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زائد ہوگی۔ یہاں کی آبادی کا تخمینہ 10 لاکھ افراد کا لگایا گیا ہے۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ اس شہر میں صرف انتہائی امیر افراد ہی اپنا گھر بنا سکیں گے یا اس کے 7 اسٹار ہوٹلز میں قیام کر سکیں گے۔ سعودی حکام کی کوشش ہے کہ 2024 میں یہاں کچھ افراد کو رہائش مہیا کر دی جائے۔ شہر میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ضروریات زندگی کی تمام سہولیات شہر میں صرف 5 منٹ کی واک پر ہی دستیاب ہوں۔ اسی طرح کے سپر بلاکس اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی ہیں۔ نیوم کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس میں سعودی حکومت کے قوانین بھی لاگو نہیں ہوں گے۔ سعودی ولی عہد MBS کا کہنا ہے کہ یہ ایک خود مختار علاقہ ہوگا، جس میں اپنے ٹیکس اور لیبر کے قوانین ہوں گے، یعنی اس علاقے کے قوانین باقی سعودی عرب کے قوانین سے مختلف ہوں گے، اور اس کا اپنا خود مختار عدالتی نظام بھی ہوگا، یعنی یہاں نظام سعودی عرب کے قوانین سے ہٹ کر عالمی قوانین کے تابع ہوگا۔ اس شہر میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ سعودی حکام اس شہر کو سیاحتی اور کاروباری مقاصد کا مرکز بنا کر تیل پر معاشی انحصار کی پالیسی کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ نیوم کا تجارتی یا کمرشل مرکز بھی اپنی مثال آپ ہوگا۔ یہ ایسا منفرد منصوبہ ہے کہ یہ پانی پہ تیرتا ہوا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوگا۔ منصوبے کے مطابق نیوم کا یہ تجارتی مرکز 7 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا تعمیراتی ڈھانچہ ہوگا۔ دوسری طرف سعودی حکومت نے بحیرہ احمر میں موجود 50 جزیروں کو انتہائی پرکشش سیرگاہوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جس سے نیوم شہر میں سیاحتی سرگرمیوں کو اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نیوم کے مرکزی علاقے سے کچھ فاصلے پر انڈسٹریل سٹی بھی بسایا جائے گا، جو تبوک کے چھوٹے سے خوبصورت شہر دوبا کے شمال میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر بسے گا۔ اس شہر کے لیے 200 سے 250 مربع کلومیٹر کا علاقہ مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ نیوم شہر میں صرف صنعتی زون ہی نہیں بنے گا، بلکہ اس میں 16,000 ایکڑ کا رقبہ زرعی مقاصد کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے، جہاں انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے تحت فصلیں کاشت کی جائیں گی۔ اس میں عمودی کاشتکاری یعنی ورٹیکل کلٹیویشن اور گرین ہاؤسز کا تصور دیا گیا ہے، جو انقلابی حیثیت کا حامل ہے۔ سعودی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ نیوم خوراک کے حوالے سے دنیا کا خود کفیل ترین شہر ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اس وقت اپنی خوراک کا تقریباً 80% درآمد کرتا ہے۔ دوستو، انسان ہمیشہ جب بھی فطرت سے پنگا لیتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ اب نیوم شہر کے منصوبے کے منفی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہلے سے آباد لوگ ہیں جو صدیوں سے خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا شکوہ ہے کہ ایک تو انہیں ان کے علاقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف انہیں ملازمتوں میں بھی حصہ نہیں دیا جا رہا۔ ایک رپورٹ کے مطابق خانہ بدوش بدو الحویطات قبیلے کے 20,000 افراد کو علاقے سے مناسب معاوضے کے بغیر ہی بے دخل کر دیا گیا ہے۔
اس شہر کے ناقدین کا کہنا ہے کہ نیون امیروں اور شہزادوں کو ایک آزاد ماحول فراہم کرنے کے لیے بسایا جا رہا ہے، جہاں صرف چمک دمک اور گلیمر ہوگا اور لوگ سعودی قوانین سے بچنے کے لیے یہاں کا رخ کریں گے۔ یہاں گولف کلب ہوگا، ہیلی پیڈز ہوں گے، سوئمنگ پولز بنائے جائیں گے اور شہزادوں کو محلات بنانے کی اجازت بھی ہوگی۔ اس پہ یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک متبادل ذرائع سے مہنگی بجلی آخر کیوں حاصل کرے گا، اور صحرائی خطے میں اتنی سرسبز ترقی بالآخر آئے گی کیسے؟ کچھ لوگوں نے اسے دیوانے کا خواب بھی قرار دیا ہے۔ چند لوگوں نے اس شہر کو دجال کی آمد سے بھی جوڑ دیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کو بسانے کا مقصد دجالی پیروکاروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا ہے۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں، اور ان کا ویژن 2030 کس حد تک کامیاب ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔